مشرقی کلچر ہے ہمارا اور شادیوں میں سونا دینا روایت ہے، لیکن سونا اتنا مہنگا ہو رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگ حیران پریشان ہیں۔ سونا ہمیشہ ایک ایسی جنس رہی ہے کہ اگر آپ نے اس کو رکھ لیا اور انویسٹمنٹ کی صورت میں بھی تو اس میں آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے، لیکن جب ایک بحران پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور اس کے بعد معاملات کی سمجھ نہ رہی ہو کہ معاملہ آگے کیسے جائے گا، تو اس کے بعد بحران ایک دوسری شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب امریکی سینیٹروں کا یہ کہنا کہ امریکہ دولت مند افراد کا جو کلب ہے ان کے قبضے میں آ گیا ہے، لیکن اس سے ساتھ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ یہ جو سارے اسٹاک ایکسچینج میں حصص کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں امریکہ کے اندر، اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اس سے فائدہ یہ کہا جا رہا ہے وہاں پر ٹرمپ اور ان کے قریبی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب آج ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایلان مسک صاحب بھی جو ہیں وہ دیکھیں گے امریکی فوج کے اخراجات، یعنی کہ یہ ایک نیا مسئلہ آ گیا، اور ساتھ میں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ وہاں سے اربوں ڈالر کا گھپلہ نکلے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دنیا کو کئی طرح کے بحرانوں سے دوچار کر دیا ہے۔ ان کے بیانات سے پوری دنیا میں عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے۔ وہ کلیم تو یہ کر رہے تھے کہ میرے آنے کے بعد پوری دنیا میں ایک ٹھہراؤ آئے گا، ترقی ہوگی، لیکن آپ نے دیکھا کہ جس قسم کے بیانات وہ جاری کر رہے ہیں اور جو اقدامات وہ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہر لحاظ سے افراتفری بڑھ رہی ہے۔ مثلا غزہ کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا وہ بہت حیرت انگیز ہے، لیکن وہ آج بھی اسی پر قائم ہے۔ آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ غزہ کو خریدنے کے لیے پرعزم ہے، اور یہاں صرف ملبہ ہے، جو ترقیاتی کام ہم یہاں کریں گے اس میں مشرق وسطیٰ کے ممالک اگر آگے حصہ لینا چاہیں تو وہ لے لیں، لیکن غزہ کے بارے میں جو ان کی سوچ اور اپروچ ہے وہ انہوں نے پھر واضح کی ہے۔ اس میں ان کے داماد کا بہت بڑا رول ہے، جنہوں نے پچھلے سال ہی ایک بین الاقوامی فورم پہ کہا تھا کہ غزہ کے علاقے کے اندر اس طریقے کے ساتھ معاملات ہونے چاہیے کہ یہ امریکہ کے کنٹرول میں آ جائے اور اس کو ری بلڈ کیا جائے، ریزورٹ بنا دیا جائے۔ ہمارا موضوع اصل میں کچھ اور ہے۔ پاکستان میں اس وقت مشرقی کلچر ہے ہمارا اور شادیوں میں سونا دینا روایت ہے، لیکن سونا اتنا مہنگا ہو رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگ حیران پریشان ہیں۔ سونا ہمیشہ ایک ایسی جنس رہی ہے کہ اگر آپ نے اس کو رکھ لیا اور انویسٹمنٹ کی صورت میں بھی تو اس میں آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے، لیکن جب ایک بحران پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور اس کے بعد معاملات کی سمجھ نہ رہی ہو کہ معاملہ آگے کیسے جائے گا، تو اس کے بعد بحران ایک دوسری شکل اختیار کر لیتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس وقت جو افراتفری ہے، عدم استحکام ہے معاشی حوالے سے، وہ عالمی سطح پر ہے، اور یہ جو گولڈ مارکیٹ ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی عالمی سطح کے ہیں، ہر جگہ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں سونا اس وقت 3 لاکھ روپے فی تولہ ہو چکا ہے، لیکن یہ یہاں رکے گا نہیں۔ کیوں نہیں رکے گا، اس پر ہم مزید بحث کریں گے ابھی آگے جا کے۔ دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹیرف لگایا، انہوں نے میکسیکو پر، کینیڈا پر، چین پر ٹیرف لگایا، اس کے بعد وہاں سے جواب آیا۔ اب چین کا جو ٹیرف ہے وہ آج رات کو نافذ العمل ہو جائے گا۔ جب ٹیرف آیا تو کچھ جگہ پر پھر انہوں نے سکپ کیا اور بیان بدلا اپنا کہ ابھی ہم ٹھہر جاتے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں جو افراتفری پیدا ہو رہی ہے وہ امریکی اسٹاک ایکسچینج کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ ڈیپ سی کا آیا، ڈیپ سی کے آنے کے بعد جو کچھ ہوا امریکہ کے اندر، یہ چین کی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہمارے سامنے آئی ہے، اس کے بعد بڑا پرابلم کریٹ ہو گیا، وہاں بہت سارے اسٹاک مارکیٹ میں نرک گر گئے۔ اب امریکی سینیٹروں کا یہ کہنا کہ امریکہ دولت مند افراد کا جو کلب ہے ان کے قبضے میں آ گیا ہے، یہ وہاں امریکہ میں کہا جا رہا ہے، اور ان کے ارکان سینٹ، ہمارے نمائندگان کے ارکان یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے، لیکن اس سے ساتھ یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ یہ جو سارے اسٹاک ایکسچینج میں حصص کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں امریکہ کے اندر، اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اس سے فائدہ یہ کہا جا رہا ہے وہاں پر ٹرمپ اور ان کے قریبی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کے سب سے امیر آدمی، ٹیسلا کے سربراہ، ایکس کے مالک، جب ایلان مسک اس معاملے میں آگے بڑھتے ہیں اور وہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات کر دیتے ہیں تو اس کے اثرات معاشی ہی ہیں نا۔
اب امریکہ کی ایک عدالت نے کہا ہے کہ بھئی دیکھیں آپ کس طریقے کے ساتھ جائزہ لے رہے ہیں سرکاری ایفیشنسی کا. انہوں نے اس پر ٹوک لگائی تو ٹرمپ ان کے خلاف بول پڑے. اب آج ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایلان مسک صاحب بھی جو ہیں وہ دیکھیں گے امریکی فوج کے اخراجات, یعنی کہ یہ ایک نیا مسئلہ آ گیا. اور ساتھ میں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ وہاں سے اربوں ڈالر کا گھپلہ نکلے گا, یعنی کہ اپنی فوج کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اربوں ڈالر کا گھپلہ ہو رہا ہے. یہ بھی ایک جگہ الزام بھی ہے. تو پوری دنیا ایک عدم استحکام کا شکار ہو رہی ہے. اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ڈالر جو ہے وہ اب واضح نہیں ہے کہ وہ اس نے اوپر کی طرف جانا ہے کہ نیچے کی طرف آنا ہے. ٹرمپ صاحب کو جو ایکشن ہے وہ چیزوں کو عدم توازن کا شکار کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ گولڈ میں انویسٹ کرنا شروع ہو گئے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سال 2025 جو ہے اس کے دوران گولڈ کی جو قیمت ہے فی اونس وہ چلی جائے گی $3,000 سے اوپر, یعنی کہ پاکستان میں بھی لگ بھگ 1 لاکھ اور اوپر چلا جائے گا. اب اس سے گولڈ کو رکھنے سے ظاہر ہے ایک طرف تو افراط زر میں کمی ہوتی ہے, لیکن اس کے جو معاشی اثرات ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہیں. اب جن بچوں کی شادی ہونی ہے وہ حیران پریشان, ان کے والدین پریشان ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ ریٹ اوپر جا رہے سے کیسے کنٹرول کریں. پاکستانی سوسائٹی کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے اب گولڈ کو خرید کے رکھنا شروع کر دیا ہے کہ یہ اسی کے ذریعے ہماری بقا ہوگی. لیکن ہمیں ایک باشعور قوم ہوتے ہوئے اور ہماری حکومت کو ایسی پالیسیاں بنانی چاہیے جس سے پیسہ انویسٹ ہو, پیسہ حرکت میں آئے, پیسہ مارکیٹ میں آئے اور کاروبار کو فروغ ملے اور ہر چیز جو ہے وہ اپنے نارمل ریٹ کی جانب واپس آئے. تو یہ سونے کا جو بحران ہے یہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ سنگین بھی ہو سکتا ہے, اور اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ امریکی صدر ٹرمپ پر ہے. شکریہ.